محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد افضل صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے: اشاعت التوحید و سنہ تمام مذہبی اور دینی جماعتوں میں اس لیے سب سے اعلیٰ، افضل اور بہتر ہے اللہ نے اس جماعت سے قرآن کی تعلیم کی بہت زیادہ خدمت کی. ہمارے دینی مدارس میں ہمارا تعلیمی سال تقریباً یکم شعبان کو ختم ہو جاتا ہے اور 2.5 مہینوں کی طلباء کو سالانہ چھٹیاں ہیں. ان ایام میں کئی مدرسوں والے دورہ صرف و ناب شروع کرتے ہیں، دورہ میراث شروع کرتے ہیں، اور ہماری جماعت کے اکثر مدارس میں شعبان اور رمضان کے ان ایام میں قرآن پاک کی تفسیر کی کلاسیں لگنا شروع. اگر میں یہ دعویٰ کروں، یقیناً اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے ملک میں چھٹیوں کے ان دنوں میں مختلف مدارس میں دورہ تفسیر القرآن ہوتا ہے. ان میں 98% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہماری جماعت کے علماء نے قرآن پاک سبقاً پڑھا ہے. باقی علماء وہ مدرسوں میں 1-2 تفسیریں پڑھتے ہیں، تفسیر جلالین،
تفسیر بیزاری کا کچھ حصہ اور وہ بھی سرسری طور پر، لیکن ہماری جماعت کے طلباء اور ہماری جماعت کے علماء انہوں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی. پھر جب انہوں نے سبقاً قرآن کی تفسیر پڑھی ہے تو پھر انہوں نے اس تفسیر کو پڑھانا شروع کیا. اتنی تفسیریں مختلف علماء نے لکھی. میں صرف دو تفسیروں کا ذکر کروں گا اس لیے کہ آپ صرف وہی تفسیریں پڑھتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. ان میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن. ان میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی ہے. ان میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن ہے. ان میں شیخ الحدیث مولانا ادریس کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اس کا نام بھی معارف القرآن ہے. امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن ہے. یہ جتنی تفسیریں ہیں اسے آپ پڑھنا چاہیں، کوئی عالم پڑھنا چاہے تو وہ اسے پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس آیت کا کیا مفہوم کو بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو تفسیر ہمارے شیخ کی طرف سے لکھی گئی تفسیر جواہر القرآن اور وہ طرز ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ تفسیر اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک اسے سبقاً نہ پڑھا جائے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا جو انداز ہے آپ کے نزدیک یہ انداز ماضی میں کسی عالم سے ملتا ہو، انہوں نے اس سے نقل کیا ہو؟ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے حضرت کا جو طرز ہے یہ الہامی ہے. میں صرف اس کی ایک جھلک آپ کو آج کی محفل میں دکھاؤں گا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نظم قرآن کے قائل ہیں. نظم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر سورت کا پچھلی سورت سے ایک تعلق ہے، جسے وہ اپنی زبان میں ربط کہتے ہیں. ربط میں نے اس کا معنی آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کیا، تعلق. ہر سورت کا پچھلی سورت سے کیا ہے، اور ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی تمام آیتیں اسی طرح ملی ہوئی ہیں. دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر صورتوں کے مابین تعلق و ربط یہ نہ ہوتا تو پھر آج قرآن اسی
سے ہوتا اس طرح قرآن اللہ نے اتارا تھا۔ پہلی سورت اتری تھی اقرا بسم ربک الذی، اس کو جگہ کس پارے میں ملی؟ آخری پارے۔ کیوں؟ اگر قرآن واقعات کی کتاب تھی اور اس کے مابین رابط نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، تو پھر اقرا بسم ربک الذی خلق کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، پھر دوسری اترنے والی سورت، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں۔ لیکن جہاں دوسرے نمبر پہ سورت بقرہ ہے وہ ہجرت کے بعد اتری ہے، وہ ہجرت کے بعد اتر رہی ہے، اور اس کو جگہ کہاں مل رہی ہے؟ دوسرے نمبر پہ۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر سورتوں کے مابین تعلق نہ ہو، جوڑ نہ ہو، رابط نہ ہو، تو پھر قرآن اسی صورت میں ہوتا جس ترتیب سے قرآن اترا تھا۔ لیکن میرے آقا نے یہ کیوں کہا سب سے پہلے فاتحہ رکھ دو، اس کے ساتھ بقرہ رکھ دو، اس کے ساتھ آل عمران رکھو، اس کے ساتھ نساء رکھو، اس کے ساتھ مائدہ رکھو، اور یہ آیتیں جو مجھ پر اتری ہیں نا، ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے ساتھ رکھو۔ اگر ان کے مابین جوڑ نہیں ہے، ربط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ آیتیں کیوں رکھوائی اور سورتوں کی یہ ترتیب آپ نے کیوں رکھی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے قرآن پاک کی 2 دفعہ تفسیر پڑھی ہے، 2 دفعہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور 2 دفعہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جب ربط کو بیان کرتے، تعلق کو بیان کرتے، سورتوں کا جوڑ بیان کرتے، آیتوں کا جوڑ بیان کرتے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب میاں بندی کا کلام نہیں، یہ اللہ کی کتاب میاں بندی کا کلام نہیں۔ تو حضرت شیخ کہتے تھے میاں بندی ایک مجذوب تھا جو خوشاب کے علاقے نلی ناڑی میں وہ مجذوب رہتا تھا، پہاڑوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں دیوانوں کی طرح وہ مجذوب پھرتا تھا اور بے جوڑ گفتگو کرتا تھا۔ حضرت شیخ اس کی ایک مثال بیان کرتے تھے۔ حضرت شیخ کہتے تھے میاں بندی کلام کرتے ہوئے کہتا تھا لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑاں چردیاں پھردیاں۔ اب لیاقت علی خان کے مرنے کا بکریوں کے چرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ اس طرح کی گفتگو کرتا تھا۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے میاں بندی کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ربط نہ ہو، اس میں تعلق نہ ہو۔ جن لوگوں نے یہ کہا، بڑے بڑے مفسر ہیں، فتح خان مفسر ہیں، جنہوں نے کہا کوئی ربط نہیں ہے جی، کوئی تعلق نہیں ہے جی، واقعات کی کتاب ہے، کبھی حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضرت ہود کا، کبھی حضرت صالح کا، کبھی حضرت ابراہیم کا، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا، کبھی مومنوں کا، کبھی کافروں کا، کبھی منافقوں کا، یہ قرآن ذکر کرتا رہتا ہے، واقعات کی کتاب ہے۔ ان لوگوں کو پریشانی یہ ہوئی کہ انہیں یہ تعلق سمجھ نہیں آیا، وہ جوڑ لگا نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، انہوں نے انکار کر دیا نظم قرآن کا، اور مولانا حسین علی کو اللہ نے سمجھ رہا، انہوں نے اس کا جوڑ لگایا، تعلق پیدا کیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ اس سورت کو دوسری سورت سے الگ کر دیتا ہے، وہ دعویٰ اس سورت کو دوسری سورت سے کیا کر دیتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے۔ مولانا حسین علی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں جس طرح درخت کا بیج اس درخت کو دوسرے درختوں سے کیا کر دیتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے۔ یہ انار کا درخت ہے، یہ کنو کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے۔ یہ کس نے جدا کیا ہے؟ اس بیج نے، تخم نے، اس تخم نے جدا کر دیا۔ یہ انار ہے، یہ آم ہے، یہ مالدہ ہے، یہ کنو ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں دعوے کی
اس کے کتاب لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ساری کتاب اس مقصد کے گردا گرد گھوم رہی ہے. آپ نے جو پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، طبقہ تعلیم یافتہ ہے، مجھے بتاؤ اگر کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، عنوان کوئی نہ ہو، لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، تو ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ کیسی کتاب ہے جس کا عنوان کوئی نہیں، موضوع کوئی نہیں، کہنا کیا چاہتا ہے، منوانا کیا چاہتا ہے، تسلیم کیا کروانا چاہتا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ایک عام کتاب جو میں لکھوں، مولانا محمد افضل صاحب لکھیں، اس کا مقصد کوئی نہ ہو، موضوع کوئی نہ ہو، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. قرآن تو شہنشاہ کی کتاب، یہ تو سارے کلام کی بادشاہ. حضرت آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اس کی اہمیت کو. میرے آقا نے فرمایا ذرا اس اہمیت کو دیکھیے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی گہرائی میں خدا کے لیے اترو. اس کی گہرائی میں اترنا ہے آپ نے، سرسری طور پہ نہیں سننا. آپ نے گہرائی میں اترو گے، تدبر کرو گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کی عظمت کی. میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کو باقی دنیا کی ساری کتابوں پر وہی عظمت اور وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر. میں نے کہا نا گہرائی میں اتر کے سنو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا. رب کو مخلوق پر، میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہیں، آپ میں اور رب میں کیا نسبت ہے؟ جوڑو، کوئی نسبت جوڑنا چاہتے ہو، کھڑا اور ایک ہی جوڑ لو، جوڑو کہ اللہ گھر کی طرح ہے، میں ایک کی طرح ہوں، جوڑو. اللہ سمندر کی طرح ہے اور میں اس کے مقابلے میں وہ سوئی جو سمندر میں ڈبوئی جائے اور باہر نکالی جائے اور اس کے ناکے کے ساتھ پانی کا ذرہ لگے تو میں اس کے برابر بھی کوئی نہیں. اللہ کو میں صحرا مانوں تو اس کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں. کوئی نسبت کو کرو یار، خالق میں اور مخلوق میں، رازق میں اور مرزوق میں، مالک میں اور مملوک میں، عابد میں اور معبود میں. کوئی نسبت تو رکھو، وہ کھڑا ہے تو میں اس کے مقابلے میں ایک ہوں. نہیں 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 نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں. اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن کی عظمت کو سمجھو. اللہ کی کتاب قرآن کو باقی دنیا کی ساری کتابوں پر وہی عظمت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر. اتنی جو عظیم شان کتاب ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا. مولانا حسین علی کی تفسیر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا دعویٰ اور پورے قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا مغز اور پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا دعویٰ اللہ نے سورۃ زمر میں بیان کیا. فاعبد اللہ، بس عبادت کر کس کی؟ مخلصاً. مخلصاً کا معنی خالص، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. مخلصاً، جس کو دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا من بین فرث ودم لبنا خالصا، من بین فرث ودم لبنا خالصا. گوبر اور خون، گوبر کا رنگ بدلا اور پھر وہ پلید، خون کا رنگ سرخ پھر وہ حرام. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا،
اللہ، بس عبادت کا کس کی؟ مخلصاً. اسی کو سورۃ ہود میں بیان کیا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ مولانا حسین علی کی قبر کو منور فرمائے. مولانا حسین علی اس پہلی آیت کو کہتے ہیں تمہید. یہ اللہ کیا مانتے ہیں؟ تمہید. کیوں؟ برائے ترغیب. اللہ لوگوں کو رغبت دلانا چاہتے ہیں. جیسے تقریر کرتے ہوئے میں نے کوئی خاص بات کہنی ہو تو میں کہتا ہوں ذرا غور نال سننا، میں بڑی کم کی گل کرنے لگا ہوں، میں بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں، میری بات کو یوں ہی نہیں سننا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے خطیب کہ ہوں تو ناکام جا گیا ہے جڑا سا جملہ پڑھنا لگیا نا غور نال سننا. ان کا مطلب ہوگا کہ یہ والے پاس آتا ہے یہ جملہ سنانے لگے نا تو خاؤ سے اس کو غور کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کی طرف آتا. اللہ مانتے ہیں توحید. کیوں؟ رغبت دلانے کے لیے. رغبت دلانے کے لیے اللہ کہنا چاہتے ہیں اس نو معمولی کتاب نہیں سمجھنا. اس گانے جو سنو، اس گانے جو کر دو، نا نا ذرا دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے. اکثر سورتوں کے شروع میں آپ کو یہ تمہید ملے گی. سورۃ ابراہیم میں تمہید باندھی تو اپنے نبی کو بھی شامل کر دیں. کتاب انزلناہ الیک، اب اپنے نبی کو بھی شامل کر دیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم شان کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے اے دیکھو بھیجنے والا کون ہے، پھر اے دیکھو جس نے اتری ہے وہ کون ہے. اللہ تمہید مانتے ہیں، اس میں قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں. کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. محکم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط، پکیاں پیڑیاں، اور محکم کا دوسرا معنی وہ ہے جو مولانا پہلے کر چکے ہیں کہ اس قرآن کی اب کوئی آنے والی کتاب ناسخ نہیں، اب یہ منسوخ نہیں ہوگا. اب اسی کا سکہ چلنا ہے، اسی کا سکہ چلنا ہے. یا محکم اس لحاظ سے کہ اس میں باقی تناقض کوئی نہیں. ایک آیت کچھ کہہ رہی ہو، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہو. احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں. ثم فصلت، ثم برائے تاکید ذکری، پھر یہ بات بھی سنو، یہ کوئی اونچی ہوئی ڈور نہیں جس کا سلا نہ رہے، یہ کوئی مہمہ نہیں جڑا حل نہ ہوئے. ثم فصلت، پھر ہم نے اس کی آیتوں کو کھول کھول کے دیا. یہ اللہ تعالیٰ تمہید بات ہے. اس کی آیتیں مفصل بھی ہیں، اس کی آیتیں محکم بھی ہیں، اس کی آیتیں مضبوط بھی ہیں. اس کی کوئی کتاب ناسخ بھی نہیں ہے، اس میں باہمی تناقض بھی نہیں ہے، اور اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. اس سے زیادہ اللہ کیا کھولے کہ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو نہیں یخلقوا ذبابا. اس سے زیادہ اللہ نے کیا کھولنا ہے. نہیں یخلقوا ذبابا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اموات غیر
کسی کو الہ نہ مانو، کسی کو معبود نہ مانو، اس دھرتی پر معبود مانو تو صرف اللہ کے مانو۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کی روح، سارے قرآن کا حرک، سارے قرآن کا دعویٰ سورۃ زمر میں بیان ہوا۔ سورۃ زمر میں کیا کہا؟ فاعبد اللہ، عبادت کر کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی۔ اب ذرا بات کو غور سے سننا۔ مولانا اے میاں والی دے لوگ نے انہوں نے عبادت کی کب سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھتی ہیں نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزے رکھنے کا نام عبادت ہے، زکات دینے کا نام عبادت ہے، حج کرنے کا نام عبادت ہے، سجدہ کرنے کا نام عبادت ہے۔ انہوں نے عبادت کی کب سمجھ نہیں آئی۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں سورۃ زمر کے اس دعوے کو اللہ نے اگلی سورت حامیم مومن میں کھولا ہے، اس دعوے کو وضاحت کی، تفسیر بیان کی۔ اللہ نے فرمایا مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں غائبانہ مدد کے لیے پکارو تو کس کو ہوگا؟ اللہ نے اس عبادت کی تشریح کی۔ اب دعا والعبادت، اب دعا مخت العبادت، وقال ابن عباس اب دعا افضل العبادت۔ اللہ نے آگے کھول دیا کہ عبادت سے مراد کیا ہے کہ غائبانہ پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ بس پکارو کس کو؟ اللہ کو، مخلصین۔ علماء کرام تھوڑی سی میری طرف توجہ کریں گے، وہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے کہ عوام میں سمجھا۔ سورۃ زمر کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کا۔ اس کا دعویٰ سورۃ زمر، اور یہ سارے قرآن کا دعویٰ۔ اور حامیم مومن کا دعویٰ کیا تھا؟ مصیبتوں میں اور دکھوں میں مدد کے لیے پکارو تو۔ یہ دونوں صورتوں کا دعویٰ ہے، زمر کا عبادت اللہ کی کا، حامیم مومن کا پکارو اللہ کی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے ان دونوں دعووں کو سورۃ فاتحہ کی ایک آیت میں بند کر دیا۔ سورۃ زمر میں دعویٰ بیان، سورۃ زمر والا دعویٰ بیان کیا ایاک نعبد میں، اور حامیم مومن کا دعویٰ بیان کیا ایاک نستعین۔ پھر سارے قرآن کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد ایاک نستعین۔ یہ جو واو ہے، واو اس کا معنی ہم کرتے ہیں اور، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور۔ یہ ہماری زبان ہے، اردو زبان ہے، لطیف زبان، عربی فصیح زبان ہے، دلیل زبان ہے، بڑی اعلیٰ زبان ہے۔ اس میں واؤ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب آپ میری طرف توجہ کریں، اس واؤ کا میں آپ کو معنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس واؤ کا کیا معنی؟ ایاک نعبد، کہو ایاک نعبد، ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ واؤ ہے بیانیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واؤ بیانیہ، واؤ تفسیریہ۔ یہ واؤ کیا کہتی ہے؟ یہ واؤ کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واؤ کہتی ہے، آپ یہ تو جو یہ واؤ کہتی ہے اے واؤ آکھ دیے میرے تو پہلے جملے کی سمجھ نہیں نہ آئی۔ اے واؤ آکھ رہی ہے میرے تو پہلے جملے کی سمجھ نہیں نہ آئی، تے میرے تو پچھلا جملہ پڑھو، پچھلا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے، پچھلا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے۔ اب اس کا معنی کریں گے یعنی، اب واؤ کیا معنی کریں گے؟ یعنی اب معنی کرو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نستعین، ہم غائبانہ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو۔ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ حضرت صاحب کا ایک انداز ہے۔ جو طالب علم، جو شریف لوگ مولانا سے پڑھیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ حضرت صاحب کس طرح آیتوں کو حل کرتے ہیں، کس طرح ربط لگاتے ہیں صورتوں کے مابین اور آیتوں کے مابین۔ بعض
حصہ لیں. میٹرک کو بچے امتحان دے چکے ہیں وہ فارغ ہیں. آپ اپنے بچوں کو نہ اس طرح مبارک نہیں کرتے ہیں، کھیلتے کودتے رہتے ہیں. آپ انہیں پابند کریں کہ بھائی قرآن پڑھو وہاں جا کے. جو بزرگ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں آئیں، کچھ وقت لگائیں یہاں. اور آپ میں سے جو تاجر ہیں، چلو سارا ٹائم نہ لگاؤ، گھنٹہ لگاؤ، 2 گھنٹے لگاؤ، کچھ وقت تو دو نا اللہ کے قرآن کو، کچھ وقت دو اللہ کے قرآن کو. میرے آقا نے فرمایا کس آدمی کو قرآن کی تعلیم نے مشغول کر دیا، مشغول ہو گئے، وہ کوئی دعا نہیں مانگ سکتا. کتنے مانگنے والے دنیا میں مانگ رہے ہیں نا، میں اس قرآن پڑھنے والوں کو ساری چیزیں عطا کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے ایک دن فرمایا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. بڑی آفت تھی. میں اللہ سے درخواست کروں تیرے لیے. وہ درویش منش آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آؤ سے نہیں، میں نے کوئی وصیت کر، کوئی وصیت کر دیں. آقا نے فرمایا تعلم القرآن تعلم الناس. ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے. یہ وصیت کی میں نے. تعلم القرآن تعلم الناس، ساری زندگی قرآن کا علم. کوئی بندہ کہتا ہے میں فارغ ہو گیا، قرآن میں پڑھ نہ، ہمیشہ سیکھنے کے مرنے میں بندہ رہتا ہے، ہمیشہ سیکھنے کے مرنے میں رہتا ہے. ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے، پڑھتا رہے، اور پھر ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے. اگلی بات سناؤں آپ، شاید آپ کا دماغ اس طرف آ جائے. فرمایا ابو ہریرہ اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو جائے تو تیرے دفن کے دن سے لے کے قیامت کی صبح تک ہر روز 70,000 فرشتے تیری قبر پہ مغفرت اور رحمتیں لے کے اترتے رہے. اللہ ہمیں اسی میں موت دے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے ہی میں موت دے. آپ اس طرف مائل شہر کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ کیوں نہیں آ رہے اس طرف؟ یہ خیبر پختونخوا میں شہری لوگوں کو شوق ہے، ہمارے یہاں شہری لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے. ہمارے مولانا عبدالضیاء صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لالا موسیٰ والے، وہ کہتے ہیں میں جہانگیر اترا، میں نے تنقید جانا تھا، میں بیگن میں بیٹھ کے ڈر سن اگلی سیٹ، تو مجھے ڈریور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا پنپیر، شہر کے پاس. ہاں. تو تھوڑی دیر کے بعد ڈریور مجھے کہتا ہے آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے؟ ڈریور پنجاب کے ڈریور میرے سامنے، یہ ڈریور ہے، آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے؟ میں کہا تو پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے پنپیر میں شہر سے 2 مرتبہ. ایسے لوگ عورتیں پڑھ رہی، ڈریور پڑھ رہے، عام لوگ پڑھ رہے. میں نے کہا یہ وعدہ ہے. میں نے 2 وقت میں نے کہا سورۃ کہف کا خلاصہ بیان کروں. سورۃ کہف میں اللہ نے کون سا مضمون دیا؟ مولانا کہتے ہیں شروع نہیں ہوئی کہ سورۃ کہف میں اللہ نے مشرکین کے شبہات رد کر، ان کے کچھ شبہات کے اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، نمرود کے بارے میں اللہ نے ان کے ایک شبہے کا جواب دیا. کون ڈریور لوگ پڑھ آپ میاں والی کے جو لوگ ہیں آپ کو قرآن کے ساتھ نہیں بات کرتے. یہاں حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب انہوں نے یہاں درس قرآن شروع کیا، مسئلہ اظہار شروع کیا، پھر لوگوں کی رونقیں لگی اور لوگ، میں جب یہاں تقریر کرنے آتا تھا تو کوئی بندہ میرے قریب آ کے کہتا تھا اسی تیری مشرک سن قاری صاحب کا ذرا سنیا کہ اللہ مزاح کرتا ہے. ادھر سے مجھے کوئی کہہ رہا ہے، ادھر سے کوئی مجھے کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا میں بھی شروع کروں سبو دوں. تو میں نے سب سے پہلے قاری صاحب کی ایک کیسٹ سنی، اس کا انداز کیا ہے وہ کیسٹ سنی، پھر میں نے شروع کر دیا، تسی ختم کر دیا، میرا شروع. لیکن ثواب کا مطلب ہے کہ تمہیں دیکھ کے شروع کیا. پھر میں نے 18
قرآن کا ترجمہ اور تشریح سرگودا کے لوگوں کو سنا دیں۔ اب میں دوبارہ میں سورۃ یونس میں پہنچ دوبارہ میں اختیار میں آئے تو آپ کو تو شوق ہے میاں والی کے لوگوں کو درس قرآن کا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا، تو آپ اس طرف مائل، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا